بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو ایسے گناہگار کو قبول کرتا ہے جسے کوئی خطہ زمین اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں شفیع المذنبین پر اور آپ کی آل پاک پر۔ سامعین اکرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ۔ ترجمہ: حج کے مقررہ مہینے ہیں، بس جو ان میں حج بجا لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر حج کے دوران ہم بستری نہ ہو اور نہ ہی فسق و فجور اور نہ ہی لڑائی جھگڑا ہو، اور جو کار خیر تم کرو گے اللہ اسے خوب جان لے گا، اور زاد راہ لے لیا کرو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ تفسیر: یہاں مناسک حج کی مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، حج کے مہینے معین ہیں اور یہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی ایام ہیں۔ ان مہینوں میں حج اور عمرہ تمتع بجا لانے کے لیے احرام باندھا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں صرف عمرہ مفردہ کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ نمبر 2، حج کے لیے احرام باندھنے کے بعد عائد ہونے والی پابندیوں کا ذکر ہے، جن میں سر فہرست جنسی میلاپ ہے، یعنی احرام کی حالت میں نہ فقط ہم بستری ممنوع ہے بلکہ ہر شہوانی قول اور فعل حرام ہے۔ نمبر 3، فسوق حرام ہے۔ ہر قسم کی حرام چیزوں کا ارتکاب فسوق ہے، اگرچہ یہ حج کے علاوہ بھی حرام ہے، لیکن حج کے دنوں میں اس کی حرمت میں زیادہ شدت آ جاتی ہے۔ نمبر 4، جدال، نزاع اور جھگڑا۔ فقہی ابواب میں اس سے مراد قسم کھانا بھی ہے، خواہ وہ سچی قسم ہی کیوں نہ ہو۔ جاہلیت میں لوگ حج بیت اللہ کے لیے آتے تو بڑے بڑے بازار لگاتے، ان میں بیٹھ کر ایک دوسرے پر فخر و مباحات کرتے اور ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ یاد کرتے تھے۔ اس طرح حج کی عبادت لڑائی جھگڑے میں بدل جاتی تھی۔ اس قسم کی ممکنہ باتوں کے سدباب کے لیے اسلامی حج میں ان سب امور پر پابندی عائد کر دی گئی۔ نمبر 5، اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھتا ہے، لیکن خصوصی طور پر فرماتا ہے کہ جو کار خیر تم بجا لاتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے۔ عمل خیر کی ترغیب اور یہ بتانے کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی عمل خیر انجام دو تو یہ عقیدہ ذہن میں زندہ رکھو کہ یہ عمل اللہ کے حضور انجام پا رہا ہے، کیونکہ اس کی ذات ہر وقت اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ یہ عقیدہ عمل صالح کی ترغیب اور عمل بد سے اجتناب کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ مہیا کرو، کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ یعنی اگر حج کے مختصر سفر کے لیے زاد راہ کی ضرورت پیش آتی ہے تو آخرت کے طویل اور لامحدود سفر کے لیے زاد راہ کتنا ضروری ہوگا۔ اس کے لیے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والا اہم نقطہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ حج خواہشات پر قابو پانے اور اخلاقیات کی رعایت کرنے کی تربیت گاہ ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں حج و عمرہ پورے طریقے سے اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے
کہ احکام خداوندی کو ہر ممکن پھیلانے کی کوشش کریں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔